کیا میں وہی نبی کا نواسا نہیں ہوں جس کو جو ہے اللہ کے نبی نے اپنے دوش مبارک پر اٹھایا ہے؟ کیا میں وہی نواسا نہیں ہوں کہ جس کے خاطر جنتی سیب جو ہے جبریل امین لے کر آئے تھے اور رب نے فیصلہ کیا تھا اس سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک حسن کی تختی پہ گرا تھا، ایک حسین کی تختی پہ گرا تھا؟ کیا میں نبی کا وہی نواسا حسین نہیں ہوں کہ جب میری حسن سے کشتی ہو رہی تھی اپنے بھائی سے تو جو ہے اللہ اکبر نبی کہہ رہے تھے اے حسن پکڑو حسین کو، تو میری ماں نے فاطمہ نے کہا تھا اے نانا اے جو ہے بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آپ کو حسین سے کہنا چاہیے کہ پکڑو حسن کو، تو میرے نانا نے فرمایا تھا میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ پکڑو حسین کو، ادھر جبریل امین کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں حسین پکڑو حسن کو۔ اللہ اکبر، میں وہی نبی کا نواسا ہوں، میں وہی حسین ہوں، بتاؤ میں کیا کبھی جھوٹ بولا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں، کہا بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی کا قتل کیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں، کہا بتاؤ کیا میں نے کبھی خیانت کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں، کہا میں نے چوری کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں، کہا میں نے نماز چھوڑی؟ کہا یزیدیوں نے کہا نہیں، کہا میں نے روزہ چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا کیا نہیں، کہا کیا میں کبھی حق سے منہ موڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین نے فرمایا کہ تم نے میرا پانی کیوں بند کر دیا؟ یہیں سے ذہن ملا پانی اس کا بند کیا جائے جو ظالم ہو، پانی اس کا بند کیا جائے جو بے نمازی ہو، اللہ اکبر، جو روزے کو چھوڑتا ہو، اللہ اکبر، یہیں سے ذہن ملا ظالموں کا پانی بند کیا جائے، اللہ اکبر، جو حق پر ہو ان کا پانی نہیں بند کیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں وہ نبی کا نواسا ہوں، مجھ سے قتل کر کے، مجھ سے جنگ کر کے اپنی آخرت خراب نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بناؤ، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ یاد رکھو اگر مجھ سے جنگ کی تو تم سب جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، تم سب جو ہے بری طرح جو ہے ذلت و خواری کے جو ہے حقدار ہو گے۔ اتنا کہا اس وقت جو ہے یزیدیوں میں سے عمرو ابن سعد جو تھا، اللہ اکبر، ابن سعد نے ایک تیر لیا اور تیر لینے کے بعد امام حسین کی طرف پھینک دیا اور اپنی یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں گواہ رہنا کہ خیمہ حسینی کی طرف سب سے پہلا تیر عمرو ابن سعد نے چلایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا وہ ہر جنہوں نے امام حسین کو گھیرا تھا، وہ ہر جنہوں نے امام حسین کو جو ہے کربلا کے میدان میں رکنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ ہر جو 1000 سپاہی لے کر کے آئے تھے ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ واقعی امام حسین سے جنگ کریں گے؟ کہا ہاں میں جنگ کروں گا۔ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ یہاں تک بڑھے گا، میں تو سمجھتا تھا امام حسین سے صلح ہو جائے گی۔ امام حسین نے ایسی بات رکھ دی تھی کہ وہ بات اگر صلح کرنا چاہتے تو یزید ضرور صلح کر لیتی۔ امام حسین نے کہا تھا میں 3 باتیں رکھتا ہوں، ان 3 باتوں میں سے جس بات کو چاہو میری مان لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑو اگر واپس جانے نہیں دینا چاہتے تو مجھے کہیں بارڈر پر لے چلو، میں اسلام کی بارڈر پر ہی رہ کر اپنی زندگی گزار دوں گا۔ بولو کتنی اچھی بات تھی۔ کہا کوئی تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے صرف سرحد پر لے چلو، میں سرحد پر اپنی پوری زندگی گزار دوں گا۔ اور یہ 2 باتیں بھی نہیں مانتے تو میں تیسری بات کہتا ہوں، مجھے یزید کے پاس سیدھے لے چلو، جس طرح میرے بھائی نے حسن نے حضرت امیر معاویہ سے معاملہ طے کر لیا تھا، میں بھی یزید سے براہ راست خود بات کروں گا، خود اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ لیکن ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات جو ہے ابن زیاد نے قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ وہ باتیں تھیں کہ ان میں تینوں باتوں میں صلح صاف نظر آ رہی تھی۔ امام حسین جنگ نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا تم ان کی باتیں ماننے کو تیار نہیں، تم ان سے جنگ کرنے کو تیار ہو؟ کیا تم اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہو؟ قسم خدا کی مجھے نہیں معلوم تھا بات اتنی بڑھے گی۔ میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، اگر دنیا کی دولت بھی
میرے قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی میں امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر جناب حر اٹھتے ہیں، اپنا گھوڑا لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اے امام حسین مجھے معاف کر دیجئے، اے امام حسین میری غلطی کو معاف کر دیجئے، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو روکا، اگر میں آپ کو نہیں روکتا تو آپ واپس چلے گئے ہوتے، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کا گھراؤ کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو جو ہے واپس جانے سے روک لیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، میری غلطی کو معاف کریے، میں جہنمی بن کر نہیں بننا چاہتا، جنتی بن کر بننا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حر کو اٹھایا اور کہا، اے حر تو تو جہنم سے آزاد ہے، تو تو جہنم سے آزاد ہے۔ اتنا کہا، چاہتے تو امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے حر ہم نے تیری غلطی کو معاف کر دیا، تو نے توبہ کر لی، ہم نے تیری توبہ قبول کر لی، لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ حر نروس ہو جاتا، حر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا، بلکہ آپ نے کہا، اے حر تو تو جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین سے جو ہے جب آزادی کا پروانہ مل گیا، جنتی ہونے کا پروانہ مل گیا، اب وہی حر جو یزیدی لشکر سے آیا تھا امام حسین کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہا تھا، اور جو ہے آپ کو جو ہے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے، اب پھر سے گھوم کر یزیدی لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے ہیں، اے یزیدیوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے اپنی آخرت کی طرف غور کی ہے، تم بھی اپنی آخرت کی طرف غور کر لو۔ اگر جو ہے جنتی بن کر مرنا چاہتے ہو تو امام حسین کی غلامی کو اپنا لو، اور اگر جہنمی بن کر مرنا چاہتے ہو تو یزیدیت کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر، میں نے حسین کی غلامی کو قبول کر لیا ہے، اللہ اکبر، لیکن یزیدیت نے نہیں مانا، یزیدیوں نے نہیں مانا، جناب حر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جناب حر شہید ہو جاتے ہیں لڑتے لڑتے، اور بھی جو ہے امام حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن امام حسین کے ساتھی جب تک رہے، قسم خدا کی علی کے لاڈلوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک امام حسین کے ساتھی رہے، نہ حضرت علی اکبر پہ خروچ آئی تھی، نہ حضرت قاسم پہ خروچ آئی تھی، نہ حضرت عباس پہ خروچ آئی تھی، علی کا کنبہ ویسے ہی لہلہا رہا تھا۔ اور امام حسین کے ساتھی بتا رہے تھے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ یہ ہم سے ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ سب جو ہے حسینی پھول ہیں، ان کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ اکبر، حضرت جو ہے مسلم ابن اوسجہ شہید ہو جاتے ہیں، جب شہید ہوتے ہیں پکارتے ہیں امام حسین کو، امام حسین آتے ہیں، اے میرے ساتھی تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے فلاں ساتھی کو بلاؤ۔ امام حسین فلاں ساتھی کو بلا لیتے ہیں، جب فلاں ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں میں تم سے کچھ وصیت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا وصیت کر کے جانا چاہتے ہو؟ میں سمجھ گیا تم کیا وصیت کرنا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی یہاں آئی ہوئی ہے، تمہارا چھوٹا بچہ بھی آیا ہوا ہے، تم یہی وصیت کر کے جانا چاہتے ہو کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بیوی اور میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ کہا مسلم اوسجہ نے غلط، تم نے میرا مطلب صحیح نہیں سمجھا، مجھے اس وقت نہ بیوی یاد آ رہی ہے نہ اپنا بچہ یاد آ رہا ہے۔ اے میرے ساتھی، میں مسلم ابن اوسجہ تم سے یہ وصیت کر کے جانا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے امام حسین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اسی طرح تم بھی اپنی جان قربان کر دینا، لیکن خیمہ حسینی پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تمام ساتھی شہید ہو گئے اور کوئی نہیں بچا تو اب جو ہے خیمہ حسینی سے ہاشمی جو ہے خاندان آگے نکلتا ہے، حضرت علی اکبر نکلتے ہیں، حضرت قاسم نکلتے ہیں، حضرت عباس نکلتے ہیں، یکے بعد دیگرے لڑائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے، جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، یکے بعد دیگرے جو ہے ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، یہ دونوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ 18 سال کا
لقی الجمال، جب حضرت علی اکبر میدان کربلا میں نکلا تو اللہ اکبر، حضرت علی اکبر کو دیکھ کر یزیدیوں نے اپنے ہاتھ میں سے تلواریں چھوڑ دی. کہا ہے یزیدیوں یہ کیا کر رہے ہو؟ ابن سعد نے تم تلواریں کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا حد ہو گئی ابن سعد، ہم حسین سے جنگ کر سکتے ہیں، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے. کہا تمہیں یہاں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا یہ دیکھو سامنے ہے تو. اللہ اکبر. ابن سعد نے کہا نادانو یہ نبی نہیں ہے بلکہ شبیہ نبی ہیں. حضرت علی اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہیں. آپ کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا. تو جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو نبی کی کیا ہے. کہا یہ نبی نہیں ہے بلکہ آل نبی ہیں، تمہیں دھوکا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس زور سے جو ہے حضرت علی اکبر جنگ کے لیے میدان میں اترتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قاسم بھی شہید ہوئے، حضرت جو ہے علی اکبر بھی شہید ہوئے. حضرت عباس کی باری آتی ہے. اس وقت حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی میں تمہیں جانے کی کیسے اجازت دوں، تم میرے علم بردار ہو، اگر تم ہی چلے گئے تو جھنڈا کون اٹھائے گا. کہا مجھے جانے دیجئے، مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. قسم خدا کی میں جو جا رہا ہوں فرات سے پانی لے کر آؤں گا. آپ فرات کی طرف چل دیتے ہیں. 500 سپاہی فرات پہ پہرا دے رہے ہیں، لیکن جب حضرت عباس کی تلوار چلتی ہے تو 500 سپاہی ایک طرف اور حضرت عباس کی تلوار ایک طرف ہے. آپ سب کو جو ہے کاٹتے ہوئے فوراً جو ہے فرات میں داخل ہو جاتے ہیں. اپنا گھوڑا فرات میں جب ڈال دیتے ہیں، مشکیزے کو بھر لیتے ہیں اور پانی لے کر پینے جا رہے تھے. پینے ہی والے تھے لیکن فوراً ہی حضرت سکینہ کا خیال آ گیا، حضرت علی اصغر کا خیال آ گیا. کہا نہیں، ننھے ننھے بچے پیاس سے ترسیں اور میں پانی پی لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پانی پہلے خیمہ حسینی میں جائے گا. واپس چل دیتے ہیں. ادھر یزیدیوں نے تیروں کی بوچھار کر دی ہے. اللہ اکبر. ایک شکی نے جو ہے آپ کا تلوار ماری، آپ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے. آپ مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دوسرا ہاتھ بھی آپ کا کٹ جاتا ہے. آپ دانتوں سے مشکیزے کو تھام لیتے ہیں، لیکن یزیدیوں نے اتنے تیر چلائے ہیں کہ تیر مشکیزے پہ پڑتے ہیں اور سارا پانی بہ جاتا ہے، کیونکہ رب کو منظور نہ تھا کہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچے. اللہ اکبر. حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین آتے ہیں، اس لاش کو بھی اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہو جاتے ہیں. ایک رہ جاتے ہیں جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے. کہتے ہیں ابا جان اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. کہا نہیں بیٹا تم بیمار ہو، تمہیں میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، تم سے میری نسل چلے گی. اب میدان میں جانے کی باری حسین کی ہے. اللہ اکبر. امام حسین جب میدان میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو تبرکات نکالتے ہیں، حضرت حمزہ کی ڈھال نکالتے ہیں، نانا کا امامہ باندھتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ہے حضرت علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیتے ہیں میدان کربلا کی طرف. جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور جنگ شروع ہوتی ہے اور امام حسین کی جب تلوار چلتی ہے تو دنیا نے دیکھا کہ امام حسین جدھر جاتے تھے ادھر لاشوں کے انبار لگتے چلے جا رہے تھے. امام حسین جدھر جاتے ادھر گردنیں ایسے جھلتی تھیں جیسے پیڑ سے پتے جھل رہے ہوں. امام حسین جس مخ نکل جاتے اس طرف تو ہے لاشوں کے انبار لگ جاتے. کوئی بھی امام حسین کا 22,000 کا لشکر تھا لیکن امام حسین کے مقابلے پر نہیں آ پا رہا تھا. 22,000 ایک طرف اور امام حسین تنہا ایک طرف لڑ رہے ہیں. بڑے بڑے پہلوان جو امام حسین سے لڑنے کے لیے رکھے گئے تھے وہ سب آئے لیکن علی کے لاجلے کے سامنے ایک لمحہ نہ ٹک سکے. ادھر حیدر جو ہے کرار کی جو ہے ذوالفقار چلتی تھی، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار امام حسین کے ہاتھ میں چمکتی تھی اور ادھر جو ہے بڑے بڑے بہادروں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. امام حسین نے جو ہے یکے بعد دیگرے تمام جو ہے بہادروں کو جو ہے قتل کر دیا. عراق کے جتنے بہادر تھے، ملک شام کے جتنے بہادر تھے، کوفہ کے جتنے بہادر تھے سب لائے گئے تھے لیکن حسین کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا. جب دیکھ لیا کہ 22,000 کا لشکر 3 دن کے پیاسے حسین کے مقابلے نہیں ٹک پا رہا ہے تو ابن سعد نے کہا ایسے مقابلہ نہیں ہو سکتا، دور سے تیروں کی بوچھار کر دو. تیر
گھوڑے جو ہے وہ بھی تیروں سے زخمی ہو جاتا ہے اور جو زمین پر آ جاتا ہے۔ امام حسین بھی زمین پر تشریف لے آتے ہیں، ایک تیر جو ہے زہر میں بجھا ہوا میرے حسین کی اس پیشانی پر لگتا ہے جس کو جو ہے امام حسین کے نانا چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا قربان جائیے، اس وقت کو سوچئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر گرے، جانتے ہیں کیسی زمین؟ جب صبح کو امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر ذرا جاؤ کربلا کے میدان کا جائزہ لے کر آؤ۔ حضرت علی اکبر جب کربلا کے میدان کا جائزہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کنکریاں بین رہی ہے، ایک خاتون کنکریاں بین رہی ہے۔ وہاں سے واپس آئے، کہا ابا جان کوئی خاتون ہے وہ کنکریاں بین رہی ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا وہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ تمہاری نانی جان حضرت فاطمہ ہے، وہ جان رہی ہے آج میرا لاڈلا یہی شہید کیا جائے گا، تو وہ جو ہے کربلا کے میدان سے کنکریاں صاف کر رہی ہے کہ میرے بچے کے کوئی کنکری نہ چپ جائے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت فاطمہ کنکریاں صاف کرے اور یزید ان پر تیروں کی بوچھار کرے۔ اللہ اکبر، امام حسین شہید کیے گئے 10 محرم الحرام کو۔ یہ وہ واقعہ ہے جو دنیا اور تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پوری آپ ہسٹری اٹھا کر دکھا دو، کہیں ایسا واقعہ نہیں ملے گا جس نے اپنا پورا کنبہ اس طرح سے قربان کر دیا ہو کہ دودھ پیتا بچہ بھی قربان ہو گیا۔ حضرت علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے، صرف کس بنا پر کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہ کی اے امام حسین، یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ کیوں حضرت علی اصغر کو قربان کر دیا، ننھے علی اصغر کو؟ کیوں حضرت علی اکبر کی جوانی قربان کر دی؟ کیوں حضرت قاسم کی جوانی قربان کر دی؟ اے امام حسین بیعت کر لیتے، بیعت کرنے میں کیا جا رہا تھا؟ تو امام کی روح تصور میں جواب دیتی ہے اے مفتی عرفان کیسی بات کرتے ہو، کیا تمہیں نہ پتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید جو ہے شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید بے نمازی تھا؟ کیا میں بے نمازی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا؟ کیا میں جواری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا؟ کیا میں شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا؟ اے مفتی عرفان، آج میں ایک فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا تو دنیا کو موقع مل جاتا۔ دنیا کے پیر اپنے آپ کو پیر بن کے گھومتے، وہ نہ نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے، جو ہے جو شرابیں پیتے، جوا کھیلتے اور کہتے ہمارے ہاتھ میں بیعت دو، حسین اپنے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حسین نے بھی جو ہے بیعت کی تھی یزید کے ہاتھ پر۔ لوگ شرابیوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لوگ جواریوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لوگ جو ہے زانیوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لوگ بے نمازیوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اور دلیل میں کیا کہتے کہ امام حسین نے کی تھی۔ لہذا اسلام کو بچانا بہت ضروری تھا۔ آج اگر بیعت کریں گے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر تو دنیا اس کے منہ پر تھوکے گی نادان۔ امام حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، صرف اس بنا پر کہ فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا، اور تو فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنی جو ہاتھ کو دے رہا ہے، تو اس کو پیر ماننے کو تیار ہے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، بولو امام حسین نے جو ہے جس وجہ سے جو ہے اپنا کنبہ قربان کیا تھا کہ اسلام میں جو ہے فاسق کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں فاسق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں فاسق کی کوئی وقت نہیں ہے، اسلام میں فاسق کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کو جو ہے ٹھیکیدار نہیں بنایا جائے گا، اس کو عزت نہیں دی جائے گی، اس کو مسجدوں کا متولی نہیں بنایا جائے گا، اس کو جو ہے مزاروں کا متولی نہیں بنایا جائے گا، دین کی ٹھیکیداری اس کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ امام حسین نے بہت پہلے ہے حسینیوں تو میں بتا دیا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین نے جس کے خاطر اپنا کنبہ قربان کر دیا، کیا آپ اس عمل کو جاری رکھو گے یا نہیں؟ بولو۔
ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون جاری رکھے گا؟ بتاؤ کہ اپنی مسجدوں کے متولی فاسق کو بناؤ گے؟ اگر کوئی بن جائے گا تو اس کا مقابلہ کرو گے؟ اگر کوئی جواری، کوئی شرابی دین کا ٹھیکیدار بننا چاہے تو بننے دو گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ دین کی جو ہے دین کی وقت، دین کی عزت، دین کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے علماء سے ہی ہوگی۔ مفہوم یہی ہے، علماء سے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح علماء ہیں۔ جو کام آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شروع سے لے کے اب تک سارے کام علماء نے کیے۔ دین کا جو بھی کام کیا علماء نے کیا۔ وہ علماء چاہے غوث اعظم کی شکل میں رہے ہو، چاہے خواجہ غریب نواز کی شکل میں رہے ہو، چاہے نظام الدین دہلوی کی شکل میں رہے ہو، چاہے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شکل میں رہے ہو، چاہے جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کی شکل میں رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ دین کا کام ہمیشہ علماء نے کیا ہے، علماء ہی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ علماء ہی کرتے رہیں گے۔ علماء اکرام کے بارے میں ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ لہذا آپ کو جو ہے اپنے علماء سے محبت رکھنی ہے، آپ کو اپنے علماء سے جو ہے عقیدت رکھنی ہے۔ آپ جو ہے اپنا ہاتھ دیں گے تو اپنے ایسے عالم، ایسے جو ہے پیر کے ہاتھ میں دیں گے جو عالم ہو۔ آپ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہرگز اپنا ہاتھ نہ دیں جو فاسق و فاجر ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل سجائی گئی، ہم نے اور آپ نے ذکر حسین کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ذکر حسین نہ کرو، ذکر حسین جو ہے اگر تخت نہ اٹھے تو ذکر حسین نہیں ہوگا، تعزیہ نہ اٹھایا جائے تو ذکر حسین بند ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولو تخت جو تعزیہ جو ہے 2 سال سے نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا ذکر حسین بند ہوا ہے؟ نہیں بند ہوا ہے اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ذکر حسین ہم کرتے رہیں گے، ان کے غلام ہیں۔ اگر جو ہے ہمیں سڑکوں سے روکا گیا تو ہم مسجدوں میں کریں گے، مسجدوں سے روکا گیا تو گھروں میں کریں گے، اور گھروں سے روکا گیا تو اپنے دلوں میں کریں گے۔ لیکن حسین کا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا۔ حسین کا ذکر چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو اتنے لوگ سمجھ کر چلے جاؤ۔ بولو، میں آپ کو سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ جتنی خرافات محرم کے تعلق سے ہوتی ہیں ان سب سے آپ سب کو باز رہنا ہوگا۔ مروجہ تعزیہ داری، جو طرح طرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں اور انہیں امام حسین کے روزے کا نام دیا جاتا ہے، اس سے بولو باز رہو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ ایسا کوئی تعزیہ مت بنانا، بناؤ امام حسین کا اصلی روزہ بناؤ، امام حسین کا اصلی روزہ بناؤ، اسی کا نام تعزیہ تھا، پہلے وہی تعزیہ تھا۔ جیسے یوں سمجھو جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع میں اٹھا کرتا تھا، اٹھایا گیا، ہمارے علماء نے اجازت دی، اٹھا، لیکن اب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لوگوں نے مجروح کر دی، بدلتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی ڈھول کے ساتھ قوالی لگا رہا ہے، کوئی اچھل کود کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بدلتی چلی گئی۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی چند سالوں میں دیکھ لیا۔ ایسے ہی تعزیہ پہلے صحیح بنتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی اصلی نقل بنائی جاتی تھی، وہ آج بھی بنانا جائز ہے، اس کو ناجائز کون کہتا ہے؟ کس نے کہا؟ لیکن کوئی بنائے تو۔ اور یہ تعزیہ جو بنتا ہے اس میں کہیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی اصلی نقل نہیں ہے، تو یہ کسی طرح جائز نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سب سے بچنا ہے کہ تعزیے سے دور رہنا ہے، تخت و تعزیے سے دور رہنا ہے۔ دوسری بات، 3
رنگ کے کپڑے اللہ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا، 3 رنگ کے کپڑے ان دنوں میں پہننا ناجائز فرمایا۔ کالے، کیوں کہ یہ شیعوں کا رافضیوں کا طریقہ ہے، رافضی ان دنوں میں کالا کپڑا پہنتا ہے، اور دن نہیں ان دنوں میں وہ کالا لباس پہن لے گا، تو آپ اگر کالے کپڑے پہنیں گے تو ان سے مشابہت ہوگی۔ آپ پہنیے ویسے، لیکن ان 10 دنوں رک جائیے۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائز و حرام ہے کالا کپڑا پہننا آپ کو، لیکن ان 10 دنوں رکیے۔ کیوں؟ کیونکہ رافضی پہنتے ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو۔ پھر دوسرا ہے ہرا کپڑا۔ ہرا کپڑا کیوں کہ یہ تعزیہ دار لوگ پہنتے ہیں، لیکن ہمارے سنی بھائی کچھ نہیں تو ٹوپی، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کچھ، اس طریقے سے پہن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ صرف 10 دن رکنے کی بات ہے، کیوں؟ مشابہت کی وجہ سے۔ اور لال کپڑا کیوں؟ وہ خارجی لوگ جو خوش ہوتے ہیں امام حسین کی شہادت پر، وہ پہنتے ہیں لال کلر کا کپڑا۔ تو نہ لال پہنے کہ ہم خوشی بھی نہیں مناتے، نہ کالا پہنے کہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، اور نہ تعزیہ داریوں کی طرح ہرا کلر پہنے۔ یہ 3 چیزوں سے رکیے۔ اور بھی جو ہے خرافات کام ہے، ڈھول تاشے باجے، ان سے دور رہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح طور پہ یاد منانے کا طریقہ یہی ہے جو اس وقت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو معلومات بھی ہوتی ہے کہ کیا کیا ہوا، واقعہ کربلا کیسے ہے، کیا ہوا، کیسے، کس نے کیا کیا، ورنہ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈھول تاشا باجا، کچھ نہیں حاصل، کیا ہوا، کچھ نہیں۔ یہاں ہمیں پورا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیا ہوا۔ تو یہی جو ہے ان کی یاد منانے کا، اور اس سے سبق حاصل کریں کہ امام حسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تھا شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین نے یہی دکھایا کربلا کے میدان میں، آپ نے نماز پڑھی اور صبر کیا۔ بولو، امام حسین کی بیویاں جب ان کے بچے شہید ہوئے اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ آج ہماری ماں بہنیں نمازوں سے کتنی دور ہیں، ان کے بچے صحیح سالم ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتی۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو آج سے عہد کریں گے کہ ہم نمازی ہو جائیں۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو ہم عہد کر لیں کہ کتنی پریشانی ہم پر آ جائے ہم صبر کریں گے۔ بولو، عہد کرتے ہو؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب پروگرام شروع ہو رہا ہے سوال و جواب کا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، بڑوں کے لیے جو انعامات ہیں اس میں میں نے ایک کتاب رکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے